اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے پاس زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج اس کا نظارہ، اور آج ہم یہ فلسطین کے اندر جس طرح مظلوم مسلمان بھائی بہنیں بچے ان کے اوپر ظلم و بربریت کیا جا رہا ہے، وہاں پر ایک ایسا منظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جس سے روح تازہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کی صداقت بول کر بتا رہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہ جب مر جاتے ہیں ان کو وہ سرد خانے میں رکھتے ہیں، برف خانے میں، تاکہ ان کی لاشیں جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو فوجیوں کی جو لاشیں ہیں وہ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں تو ان میں سے عجیب قسم کی تعفن بدبو پھیل رہی ہے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں ایک ایسے مجاہد کی لاش بھی ملی ہے جو کافی زیادہ پرانی ہے، یعنی 20-25 دن پرانی ہے، لیکن اس میں سے بہت ہی خوبصورت قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ رب العزت نے دنیا پہ یہ دکھلا دیا ہے کہ جو میرے بن جاتے ہیں تو پھر میں ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ پھر ان کی لاشوں سے خوشبو کیوں نہ آئے، جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اپنے گھروں کو قربان کر دیا۔ کیا کیا قربانیاں ہیں جو انہوں نے نہیں دی، لیکن یہ باعث افسوس ہے۔ باعث افسوس تو ہمارے لیے ہے، آزمائش تو ہماری ہے کہ امت مسلمہ کہاں ہے۔ آج ہم ان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے۔ کم از کم ہمیں ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان شہداء کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں جس طرح بھی اخلاقی اور پولیٹیکلی ہمیں اگر ان کی مدد ہم کر سکتے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔